ویلکم ٹو جے ایف اردو اسٹوریز۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے دعا کا اثر۔ تو چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، علی ایک بہت نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت اور عزت کرنے والا۔ علی جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ علی اپنے بڑوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن علی کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے جو قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید نہیں ہے۔ علی کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان تھے۔ علی نے اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ابو کی پریشانی کیسے دور کرے اور کیا کرے اس پریشانی میں۔ پھر اسی وقت وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ قاری صاحب نے سبق سنتے ہوئے علی کی بے دھیانی خاص طور پر محسوس کی۔ چھٹی کے بعد جب سارے بچے جا رہے تھے تو قاری صاحب نے علی کو روک لیا۔ سب بچوں کے جانے کے بعد قاری صاحب نے علی سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم کس سوچ میں گم تھے؟ علی نے ان کو ساری بات بتائی۔ قاری صاحب نے شفقت سے مسکراتے ہوئے بولا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر پریشان ہو، تم ایک اچھے بچے ہو۔ علی بولا کہ قاری صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ قاری صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے، جو رب آزمائش ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ علی بیٹا تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ قاری صاحب سے بات کر کے علی بہت خوش ہو گیا تھا اور مطمئن ہو گیا تھا۔ رات سونے سے پہلے علی نے امی سے کہا کہ صبح اسے نماز کے لیے ضرور جگائیں۔ صبح اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا، بارش نہ ہوئی، پر علی ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ کافی دن گزر گئے۔ علی جب مسجد میں سپارہ پڑھنے گیا تو قاری صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا۔ بولا، قاری صاحب میں نے تو روز دعا کی ہے لیکن میری دعا ابھی بھی قبول نہیں ہوئی۔ قاری صاحب نے کہا کہ علی بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا، بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کے مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار میرے سامنے ایسے ہی مجھ سے مانگے۔ اگلی صبح علی پھر پورے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پیارے اللہ میاں جی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ اللہ میاں جی، میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میاں جی، آپ تو اپنے بندوں کی ہر جائز خواہش پوری کرتے ہیں،
پلیز میری دعا بھی قبول کر لیں اور بارش برسا دیں تاکہ فصل اچھی ہو اور اب میرے ابو کی پریشانی دور ہو جائے۔ میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا۔ ابھی علی نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے ہی تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں کے چاروں طرف گہرے کالے بادل آ گئے تھے۔ علی دوڑ کر باہر نکلا اور کالے بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنے امی اور ابو کو آوازیں دینے لگا۔ امی ابو آئیں، دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ میاں جی الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئی لو یو اللہ میاں جی۔ چھم چھم برستی بارش میں زمین پر امی اور ابو اور آسمان پر فرشتے اللہ کے اس ننھے بندے کی پہلی دعا کی قبولیت کی خوشی کو دیکھ رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا چاہیے اور اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے اور ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اگلی سٹوری میں پھر ملیں گے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔